وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں فضیلت الشیخ القاری والمقری محمد صلاح عبداللہ ہمیں قرآن کریم برہان رشید کی آیات بینات سے محظوظ فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سوز و گداز میں، علم و عمل میں، علم و حکمت میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہیں، اور ہم سب کو قرآن کے نور سے اللہ ہمارے سینوں کو روشن فرمائے ہیں۔ دوستان محترم، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ کانفرنس خدمات ختم نبوت اور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ بعض لوگوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہی بزرگوں نے کام کیا ہے، اعلیٰ حضرت نے تو اس پر کام نہیں کیا۔ تو عرض یہ ہے کہ جتنا ختم نبوت پر سیدی اعلیٰ حضرت نے جس انداز میں کام کیا ہے، اس کے مد مقابل آج تک کوئی کام کر نہیں سکا۔ سٹیج کی زینت سادات کرام، علماء کرام، ہماری تحریک کے دیگر ساتھی جلوہ گر ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ ضرور میں اپنی زبان کو ان کے مقدس ناموں کے ساتھ آراستہ کرتا۔ بلا تاخیر میں خدمات ختم نبوت اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اس موضوع پر گفتگو کے لیے استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مجاہد اہل سنت پیکر اخلاص و محبت
مفتی محمد سعید انجم جلالی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت دیتا ہوں. آپ تشریف لاتے ہیں اور مغرب کی اذان تک آپ کے پاس وقت ہے. اپنے مخصوص انداز میں آپ موضوع کے مطابق گفتگو فرمائیں گے. آپ کی آمد سے قبل زوردار نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بآواز بلند: تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی شرفنا بدین الاسلام، الصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانام وعلی آلہ واصحابہ فی اللیالی والایام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید: رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بعد از حمد و ثنا زینت مسند صدارت یادگار اسلاف خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی سعید احمد نقشبندی امیر تحریک اصلاح امت پاکستان سٹیج پہ تشریف فرما. تحریک اصلاح امت کے رہنما کارکنان علماء کرام، اللہ رب العزت ہم سب کی حاضریاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اختصار کے ساتھ چند کلمات خیر ہم سننے اور سنانے کا شرف حاصل کریں گے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضریاں قبول فرمائے. اگر آپ یہاں تھوڑے سے آگے آ جائیں، یہ جو احباب ادھر بیٹھے ہیں سامنے آ جائیں تو میں کچھ باتیں آپ سے عرض کر سکوں گا. حضرات اسی وقار اللہ رب العزت کا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
امت سے وعدہ ہے کہ جب بھی امت مصطفیٰ پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت اس مشکل کے سدے باب کے لیے کسی ایسی شخصیت کو بھیجتا ہے جو امت کو مشکل سے نکال کر پھر صراط مستقیم پہ گامزن کر دیتی ہے۔ یہ ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ سلسلہ رسول اکرم شفیع معظم سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اسی طرح چلتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ چلا کہ اس شخص نے دعوی نبوت کیا تو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے ذریعے اس امت کی رہنمائی فرمائی۔ پھر جب حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو بلوائیوں کا فتنہ تھا، اللہ نے عثمان کے ذریعے امت مصطفیٰ کی رہنمائی فرمائی۔ پھر خوارج کا فتنہ آیا تو اللہ نے مولا مرتضیٰ کے ذریعے اس امت کی رہنمائی فرمائی۔ پھر یہ جب یزیدیت کا فتنہ عروج پہ تھا تو اللہ نے امام حسین کے ذریعے امت کی رہنمائی فرمائی۔ خلق قرآن کا مسئلہ آیا تو امام احمد بن حنبل کے ذریعے امت کی رہنمائی کی گئی۔ جب اکبر کا اپنا بنایا ہوا دین جو عروج پہ پہنچ چکا تھا تو اللہ رب العزت نے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے ذریعے اس امت کی رہنمائی فرمائی۔ حضرات اسی وقار پاک و ہند کے اندر طرح طرح کے فتنے جنم لے رہے تھے۔ کہیں خارجیت کا فتنہ تھا، کہیں ناصبیت کا فتنہ تھا، کہیں نیچریت کا فتنہ تھا، کہیں غیر مقلدیت کا فتنہ تھا، کہیں رافضیت کا فتنہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر زبان تان دراز کی جا رہی تھی، ہمارے آقا کی ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا تھا، صحابہ اکرام کی عظمتوں پہ زبانیں دراز کی جا رہی تھی۔ جب اتنے فتنے ہندوستان کے اندر رونما ہوتے ہیں تو حضور کی امت تڑپ اٹھتی ہے اور عرض گزار ہوتے ہیں بارے تعالیٰ کہ جب مسیلمہ کذاب کا فتنہ آیا تھا تو تو نے صدیق اکبر کو بھیجا تھا، جب بلوائیوں کا فتنہ آیا تھا تو نے عثمان غنی کو بھیجا تھا، اور جب خوارج کا فتنہ آیا تھا تو نے مولا علی کو بھیجا تھا، اور جب یزید کا فتنہ تھا تو نے حسین کو بھیجا تھا، جب خلق قرآن کا فتنہ چلا تو نے احمد بن حنبل کو بھیجا، جب اکبر کا دین الہی جنون پہ تھا تو نے مجدد الفسانی کو بھیجا۔ اب اتنے فتنے آ چکے ہیں، مصطفیٰ کی رسالت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، آقا کریم کی ختم نبوت پہ حملہ کیا جا رہا ہے، صحابہ کی عظمت پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ بارے تعالیٰ ان فتنوں کے سدے باب کے لیے کون آئے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رضا ہے۔ آج بھی اگر کوئی شخص مصطفیٰ کے صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے، اگر کوئی عالم ربانی میدان عمل میں آتا ہے، اس عالم ربانی کی پشت پہ جس کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ ہاتھ احمد رضا کا ہوتا ہے۔ بلکہ اگر میں اپنی استاد گرامی کی زبان کے یہ جملے دہراؤں، آپ فرماتے ہیں قیامت تک اگر عظمت صحابہ پہ بات کرنی ہو، عظمت اہل بیت پہ بات کرنی ہو، ناموس اولیاء پہ بات کرنی ہو، ناموس رسالت پہ بات کرنی ہو، جو عالم میدان میں آئے گا اس عالم کی پشت پہ جو ہاتھ ہوگا وہ احمد رضا کا ہاتھ ہوگا۔ یہ امام احمد رضا حضرات عظیم وقار، امام اہل سنت شاہ احمد رضا، جب آپ کا دورہ تھا تو حضرات عظیم وقار کتنے فتنے آئے۔ میں ختم نبوت کی طرف آتا ہوں لیکن چیدہ چند ضروری باتوں کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ تو فتنہ یہ چلا، مصطفیٰ کے علم غیب پہ حملہ کر دیا گیا۔ علماء تشریف فرما ہے، کتابیں لکھی گئی اور کتابوں میں لکھا گیا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کتابوں میں لکھا گیا جیسے جمی حیوانات کو علم ہے ویسا علم نعوذ باللہ رسول اللہ کا ہے۔ ہمارے آقا کے علم غیب پر جب حملے کیے گئے، اللہ نے احمد رضا کو بھیجا، احمد رضا نے مصطفیٰ کے علم غیب پر 12 کتابیں لکھ کے یہ ثابت کر دیا جو کچھ ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلی حضور جانتے ہیں۔ اللہ
حضرات عزیز وقار امام اہل سنت کشتہ عشق و محبت شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. وہاں پر مولویوں نے چغلی کھائی. ہندوستان سے ایک عالم آیا ہے, نام احمد رضا ہے, جو رسول کے لیے علم غیب ثابت کر رہا ہے, حالانکہ وہ ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے. شریف مکہ امام احمد رضا کے پاس آتا ہے. کہا احمد رضا یہ بیان کر رہا ہے کہ ہمارے آقا کو رب نے علم غیب عطا کیا؟ کہا ہاں میں بیان کر رہا ہوں. کہا ثابت کرو. احمد رضا کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی. احمد رضا جو ہندوستان سے گیا تھا, سین حرم میں بیٹھا ہے, ایک کتاب لکھتا ہے, اس کا نام یہ ہوتا ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. 8 گھنٹوں میں علم غیب مصطفیٰ پر کتاب لکھتا ہے. شریف مکہ اپنی ران پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے واللہ یؤتی ہؤلاء یمنعون, واللہ یؤتی ہؤلاء یمنعون. کہا رب عطا کر رہا ہے, یہ مولوی کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے؟ یہ امام احمد رضا ہے. حضرات اسی وقت پھر روافض کا فتنہ چلا. روافض کا فتنہ ہمارے زمانے میں بھی ایسے فتنے پائے جاتے ہیں. روافض نے حضرت ابو بکر کی صداقت کا انکار کر دیا. اب تو نعوذ باللہ ابو بکر کو کافر تک کہا جاتا ہے, حالانکہ اس کی صحابیت تو قرآن سے ثابت ہے. ہمارے علماء نے فرمایا ہے اتفق العلماء علی من انکر صحبت ابی بکر یکفر. کہا جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. ابو بکر اتنا بڑا بندہ ہے. امام احمد رضا کے پاس جب یہ مسئلہ پہنچا, احمد رضا رکا نہیں, احمد رضا دبا نہیں, احمد رضا چوکا نہیں. احمد رضا نے صحابہ کی عصمت کے لیے 12 کتابیں لکھا اور یہ مسئلہ لکھ دیا من انکر خلافت ابی بکر و عمر یکفر. کہا جو ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ بندہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تم تو ابو بکر کی صحابیت کا مسئلہ چھیڑ رہے ہو, تم تو ابو بکر کے ایمان پہ بات کر رہے ہو, لیکن علماء کا یہ مسئلہ ہے من انکر خلافت ابی بکر و عمر یکفر. کہا جو ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اب حضرات اسی وقت ایک اور فتنہ چلا. یہ آخری باتیں ہیں, پھر میں اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں احمد رضا کون ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اتنا بڑا احمد رضا ہے. فتنہ چلا, حضرت معاویہ پہ تان کیا جانے لگا. اپنے آپ کو سنی کہلانے والے, جبہ اور دستار کے مالک, اول ملوک الاسلام, کاتب وحی, حضرت معاویہ کی عظمت پہ جب زبان درازی کرنے لگے, احمد رضا کا قلم پھر حرکت میں کرتا ہے. احمد رضا شان امیر معاویہ میں 5 رسالے لکھ دیتا ہے اور یہ فیصلہ کن بات کر دیتا ہے جو نسیم الریاض میں حضرت امام خفاجی نے کہی. احمد رضا کہتا ہے وَمَنْ يَكُونُ يُطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابٍ حَاوِيَةٍ. کہا جو امیر معاویہ پہ تان کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہوتا ہے. اور حضرات اسی وقار امام اہل سنت نے امور 20 لکھے فتاوی رضویہ شریف میں, اور آپ نے امور 20 میں لکھا ہے سنی کی نشانی کیا ہے, جو حضرت معاویہ کو رسول کا سچا صحابی مانتا ہو, اور جو نہیں مانتا ہے وہ بندہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا ہے. اب حضرات اسی وقار ہم اپنے موضوع کی طرف آ رہے ہیں. یہ تمہیدی باتیں تھی جو میں نے آپ احباب کے سامنے عرض کی ہیں. مرزا قادیان کو بنیاد فراہم کی گئی, علماء تشریف فرما ہے بنیاد فراہم کی گئی, کتابوں میں لکھا گیا بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نبی آ جائے تو محمد کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا. احمد رضا کو پھر جلال آتا ہے. احمد رضا ان کے رد میں مصطفیٰ کی ختم نبوت پر 5 کتابیں لکھ کے یہ بتاتا ہے ہمارے آقا آخری نبی ہیں. جو نہیں مانتا وہ کافر ہے, جو اس کے کفر میں شک کرتا ہے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر. کہا جو اس کے کفر میں شک کرے اور عذاب میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اتنے فطروں کا مقابلہ احمد رضا نے کیا. اب حضرات اسی وقار امام اہل سنت رحمہ اللہ کا ختم نبوت کے حوالے سے 5 کتابیں تو یہاں لکھی,
اور 5 یا 4 بعض علماء نے کہا مرزا غلام محمد کے رد میں لکھی وہ الگ تھی. 10 کتابیں یا 9 کتابیں ختم نبوت کی حفاظت کے لیے امام اہل سنت شاہ احمد رضا نے تحریر فرمائی. اب یہ مسئلہ یاد رکھیں، یہ علماء کا متفقہ مسئلہ ہے. قاضی ایاز مالکی نے اس کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو رب نے جو مناقب، جو کمالات، جو اعزازات، جو معجزات عطا فرمائے، وہ سارے کمالات اللہ نے محمد کی ذات میں جمع فرما دیے. قاضی ایاز کہتے ہیں لیس احد اوتی فضیلتا و کرامتا الا وقد اوتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو رب نے جو مناقب، جو کمالات، جو معجزات عطا فرمائے، وہ سارے کمالات اللہ نے تنہا محمد کی ذات میں جمع فرما دیے. لیکن امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں 287 خاصے ایسے ہیں، 287 کمال ایسے ہیں، 287 معجزے ایسے ہیں رب نے کسی اور نبی کو نہیں عطا فرمائے، خالی محمد مصطفیٰ کو عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضرات عزیز وقار جب یہ بات کی گئی نا تو پھر علماء نے اس پر بھی تبصرہ کیا. علماء کہتے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص میں اس بات کو نقل فرمایا. آپ کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو رب نے جو کمالات عطا فرمائے وہ مصطفیٰ کی ذات میں جمع فرمائے. حالانکہ جناب آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا، مصطفیٰ کو تو کسی نے سجدہ نہ کیا. اب یہ کمال جو جناب آدم کو ملا محمد کو نہ ملا، اس کی وجہ یہ ہے سجدہ تعظیمی آدم کی شریعت میں جائز تھا، مصطفیٰ کی شریعت میں جائز نہیں. اب امام جلال الدین سیوطی نے جو کمال کی بات کی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جناب آدم کو فرشتوں نے 1 دفعہ سجدہ کیا، اس کے بعد نہیں کیا، اس کے بعد نہیں کیا. مصطفیٰ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں تھا. اللہ نے اعزاز کیا عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کہا اللہ اور اس کے فرشتے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والے بھی بھیجتے ہیں، قیامت تک بھیجتے رہیں گے. کہا جناب آدم کو فرشتوں نے 1 دفعہ سجدہ کیا، محمد مصطفیٰ کو انعام یہ ملا رب درود بھیجتا ہے، بھیجتا رہے گا، قیامت تک بھیجتا رہے گا، قیامت کے بعد بھی بھیجتا رہے گا. فرشتے درود بھیجتے ہیں، بھیجتا رہیں گے، قیامت کے بعد بھی بھیجتے رہیں گے، اور محمد کے سارے غلام بھی اسی طرح درود بھیجتے رہیں گے. لیکن حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے اس سے بھی اگلی بات کی. امام رازی کیا فرماتے ہیں؟ ان الملائکۃ اذا امر بالسجود لآدم لا لآدم. کہا اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ جناب آدم کو سجدہ کرو، وہ آدم کو سجدہ تھا ہی نہیں، وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا. راضی کس کو تھا؟ امام راضی کہتے ہیں لأجل نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی جبہتہ، آدم کی پیشانی میں محمد کا نور تھا. مجازن سجدہ جناب آدم کو تھا، حقیقت میں سجدہ محمد کے نور کو دیا گیا تھا. اندازہ کریں حضرات عزیز وقت، وہ جتنے بھی کمالات رب نے باقی انبیاء کو عطا فرمائے سارے محمد کی ذات میں جمع فرما دیے. اب تھوڑا سا اور آگے چلیں، یہ ختم نبوت کی طرف مسئلہ آ رہا ہے. آپ جانتے ہیں علماء تشریف فرما ہے اکثر انبیاء ایسے ہیں جن کے بیٹوں کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی. یہ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد میں لکھا. جناب آدم کے بیٹے نبی ہوئے، جناب یعقوب کے بیٹے نبی ہوئے، جناب اسماعیل کے بیٹے نبی ہوئے، محمد مصطفیٰ جناب اسماعیل کی اولاد میں سے، جناب اسحاق کے بیٹے نبی ہوئے، جناب ابراہیم کے بیٹے نبی ہوئے. اکثر انبیاء کی اولاد کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی، لیکن ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو اللہ نے نبوت نہیں عطا فرمائی. اب وجہ کیا ہے؟ مسند احمد میں حدیث ہے، امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائی. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں لو کان بعد نبی اگر نبی علیہ السلام کے بعد نبی کا ہونا جائز ہوتا ما مات ابنہ ابراہیم، اللہ محمد کے بیٹے ابراہیم کو موت نہ دیتا، وہ بالغ ہوتے، اللہ انہیں بھی نبوت کا تاج عطا فرما دیتا.
لیکن رب کا وعدہ تھا نبی تیرے بعد نبی کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے مصطفیٰ کے بیٹے کو بالغ نہیں ہونے دیا، پہلے سے انہیں موت عطا فرما دی۔ کوئی یہ نہ کہے باقی انبیاء کے بیٹوں کو نبوت ملی، مصطفیٰ کے بیٹے کو نہیں ملی، اس لیے انہیں بلوغت سے پہلے ہی موت دے دی گئی۔ اب حضرات ذی وقار امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک رسالہ لکھا، مصطفیٰ کی ختم نبوت پر 120 احادیث طیبہ کو جمع فرمایا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر الگ لکھے۔ اب وہاں حدیثیں بہت زیادہ، میں ساری آپ کو نہیں سناؤں گا، لیکن جو ضروری بات ہے وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، حدیث فتاوی رضویہ میں نقل کرتے ہیں، اور یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، ہمارے آقا نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، رسالت ختم ہو چکی ہے، نبوت ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، محمد کے بعد نہ کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ محمد کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ لیکن وہ غیب دا نبی ہے، غیب دا نبی ہے، حاضر و ناظر، نور و بشر و غیب کو نہ چھوڑ، شکر کرو نادام وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ستکون فی امتی کذابون ثلاثون دجالون یزعم کلہم انہ نبی اللہ، کہا میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی اور نبی آ نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیے گا نبوت کی نگاہ کہاں کہاں تک دیکھ رہی ہے۔ ہمارے آقا نے 3 بندوں کا نام لے لیا۔ کتنے بندوں کا نام لیا؟ ویسے حضرت حذیفہ بن یمان کی ایک حدیث ہے، حذیفہ بن یمان وہ ہیں جن کا لقب ہے صاحب و سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے رازداں صحابی۔ سرکار جب راز کی بات کرتے تو حضرت حذیفہ بن یمان سے کیا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہمارے آقا بیٹھے تھے، بیٹھے بیٹھے کہنے لگے آج میں تمہیں قیامت تک آنے والے سارے فتنوں کی خبر سناتا ہوں۔ حذیفہ سنائی؟ کہا سنائی۔ کہا کتنے فتنے؟ کہا 300 فسائدن، کہا 300 سے زیادہ فتنوں کی خبریں محمد نے مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے بیان فرما دی۔ خالی فتنوں کا نہیں، کہا الا قد سماہ لنا باسمی، ہمیں فتنے کے قائد کا نام بھی بتایا، وَإِسْمِ أَبِيهِ، اس قائد کے باپ کا نام بھی بتایا، وَإِسْمُ قَبِيلَتِهِ، ہمیں اس کے قبیلے کا نام بھی عطا فرما دیا۔ اب یہاں ہمارے آقا نے 3 بندوں کا تذکرہ کیا، کہا جو نبوت کا اعلان کریں گے لیکن جھوٹے ہوں گے۔ آقا کون سے؟ حضور نے فرمایا منہم مسیلمہ، ایک کا نام مسیلمہ ہوگا، مسیلمہ کذاب، منہم انسی، ایک کا نام انسی، اسود انسی، وہ بھی مارا گیا، اور تیسرا بندہ جو امام حسین کی شہادت کے بعد رونما ہوا، منہم المختار ثقفی، کا ایک بندے کا نام مختار ثقفی ہوگا، اور اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ ہمارے آقا نے پہلے خبر عطا فرما دی، لیکن آج کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کی قبر پہ جا کے دعا مانگتے ہیں، مختار ثقفی کی قبر پر، حالانکہ ہمارے آقا نے نام لے کے کہا تھا یہ بندہ ایسا ہے جو نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کر دے گا۔ اب حضرات ذی وقار امام اہل سنت رحمہ اللہ نے فتاوی رضویہ شریف میں مرزے کے کفر کو بیان کیا، کہتے ہیں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یہ کفر، لیکن اس سے بڑھ کر جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، ازالت الوہم کتاب کا نام، مرزا غلام احمد قادیانی امام اہل سنت لکھتے ہیں، اس نے یہ لکھا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اب مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے جناب عیسیٰ نے جس رسول کی بشارت دی تھی میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، وہ کوئی اور نہیں، میں مرزا غلام احمد قادیانی میں ہوں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دافع البلا کتاب میں یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے اور میں اس امت کا محدث ہوں۔ پھر مرزا کہتا ہے محدث امت کا کبھی کبھی نبی بھی بن جاتا ہے، اور رب نے نعوذ باللہ مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے آقا ایک دفعہ تشریف لائے نا تو فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب کا امتوں میں محدث ہوئے اور میری امت میں بھی محدث ہے۔ آقا کان
فرمایا عمر بن الخطاب محدث هذه الامہ، کہ عمر فاروق اس امت کا محدث ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، امام اہل سنت نے نقل فرمایا، آپ کہتے سرکار نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر نبیا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اللہ عمر کو نبی بنا کے بھیجتا۔ حضور نے فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے سے شیطان بھاگتا ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا جناب جبرائیل آئے کہ حدثنی بفضائل عمر، کہ جبریل میرے سامنے عمر کے فضائل بیان کرو۔ جبریل کہتے حدثتک بفضائل عمر مزما لبس نوح فی قومہ ما نفدت فضائل عمر، کہ یا رسول اللہ میں اتنا عرصہ عمر کے فضائل بیان کروں جتنا عرصہ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہے، پھر بھی عمر کے فضائل مکمل نہیں ہوتے۔ امام اہل سنت یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے جب عمر خطاب جیسا بندہ نبی نہیں ہو سکتا تو قادیان کا کانا کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اب حضرات عظیم وقار امام اہل سنت رحمہ اللہ فرماتے ہیں دافع البلا، بس میں آخری باتیں کر رہا ہوں کہ 5 سے 7 منٹ رہتے اذان میں۔ دافع البلا کتاب کا نام ہے، اور اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے یہاں تک لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ابن مریم کا ذکر چھوڑو اور غلام احمد کا ذکر شروع کر دو، نعوذ باللہ من ذالک۔ جناب عیسیٰ کا ذکر چھوڑو اور غلام احمد کہتا ہے میرا ذکر یہ شروع کر دو۔ یہ تفصیلی بات ہے، وقت ہو چکا ہے۔ آخری بات کہ وہ کس درجے کا بندہ تھا مرزا غلام احمد قادی، اس کا بیٹا مرزا بشیر، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے میرے ابا جان جب بچپنا تھا تو رویا کرتے تھے تو ماں چپ کرانے کے لیے ابا جان کو گڑ دیا کرتی تھی، گڑ دیا کرتی تھی میری ماں۔ اور یہ بھی کمال کی بات ہے، مرزا غلام احمد سے کسی نے پوچھا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جبرائیل اب وحی لے کے نہیں آتے، اور جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے پاس جبرائیل وحی لے کے آتے، بتا تیرے پاس کون آتا ہے؟ مرزا بشیر کہتے ہیں میرے ابا نے کہا میرے پاس جو فرشتہ آتا ہے وحی لے کے اس کا نام ہے ٹیچی ٹیچی۔ اب یہ عربی لفظ ہی نہیں ہے، اب اس کی ماں کا نام کسیٹی بیگم، مرزا غلام احمد کی ماں کا نام کسیٹی بیگم تھا۔ اس درجے کا احمق اور بے وقوف بندہ جو رسول اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا تھا۔ مرزا بشیر کہتا ہے میرے ابا رویا کرتے تھے، ماں چپ کرانے کے لیے گڑ دیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ماں نے گڑ دیا، ایک جیب میں گڑ ڈالا اور دوسری میں ڈھیلا استنجے کے لیے پتھر چھوٹا سا وہ لوگ استعمال کرتے تھے جب بیت الخلا نہیں ہوتے تھے، وہ ڈالا۔ کہتے ابا حضور جب گئے باہر فضا میں اور رفع حاجت کرنے کے بعد بٹمانی جس کو آپ کہتے ہیں وہ کی کرنے کے بعد واپس آئے تو چلتے چلتے جیب سے نکالا اور کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانے لگے تو ہوش آیا، گڑ سے استنجا کر کے آیا ہوں اور آ کر مٹی کا ڈیلا کھا رہا ہوں۔ یعنی یہ بندہ تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ نبی کا مقام کیا ہے؟ جناب عیسیٰ کی ماں پر الزام لگتا ہے کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ قرآن کہتا فاشارت الیہ، سیدہ مریم نے اشارہ کیا مجھ سے مت پوچھو اس کا باپ کون ہے، اس سے پوچھو اس کا باپ کون ہے۔ حضرت عیسیٰ جھولے میں لیٹے ہیں، 4 دن کا بچہ ہے، انگلی اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے اپنی طرح مت سمجھنا، مجھے اپنے بچوں کی طرح مت سمجھنا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وجعلنی نبیّا، اور رب نے عیسیٰ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اب اگر اس سے بھی اگلی بات کریں تو جب میرے اور تمہارے نبی کی باری آتی ہے تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ زکیہ تقیہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا اور دیکھتی کیا ہوں، رأیتہ مکہولا مختونا مسرورا مدخونا معطرا کان ساجدا، میرا لال جب دنیا پہ تشریف لایا تو آنکھوں کو سرما لگا ہوا تھا، بالوں کو تیل لگا ہوا تھا، ختنہ میرا لال کیے تھا، عطر لگی ہوئی تھی، ناک کٹی ہوئی تھی، آیا سر کو سجدے میں رکھ کر امت کے لیے بخشش کی دعا کر رہا تھا۔
اور قادیان کے کانے نبی اس طرح کا ہوتا ہے. اور میلاد رسول اعظم میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اس بات کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے فخر بنی آدم کا وصال ہوتا ہے. قبر انور میں اتارنے والے رسول اللہ کے 3 صحابہ تھے. بعض نے کہا 4 صحابہ تھے. ایک کا نام علی بن ابی طالب، ایک کا نام فضل بن عباس، ایک کا نام قسم بن عباس. حضرت قسم کہتے ہیں سب سے آخر میں قبر مصطفیٰ سے نکلا اور میں نے دیکھا ہمارے آقا کے لب حرکت کر رہے تھے. قبر انور میں ہمارے آقا کے لب حرکت کر رہے تھے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. قسم بن عباس کہتے ہیں میں نے دیکھا رحمت کائنات کے لب حرکت کر رہے تھے. میں نے کان قریب کیے، سنو تو صحیح آمنہ کا لال کیا کہہ رہا ہے. آواز آ رہی تھی اللہم رب اغفر امتی، اللہم رب اغفر امتی، اللہم رب اغفر امتی. اے اللہ میری امت کو بخش دینا، اے اللہ میری امت کو بخش دینا. یہ اعزاز اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں تعلیمات احمد رضا پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ختم نبوت کے ہر منکر سے اللہ ہمیں نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں اور مدلل انداز میں خدمات ختم نبوت اور سیدی امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے عنوان پر گفتگو فرما رہے تھے استاذ العلماء پیکر اخلاص و محبت مجاہد اہل سنت مفتی محمد سعید انجم جلالی صاحب زدہ شرف ہو. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں حلم و عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. نماز مغرب کا وقت بالکل قریب ہے. جو آپ تازہ وضو فرمانا چاہیں وہ وضو کر سکتے ہیں. اور نماز مغرب کے بعد عالم اسلام کے عظیم مداح رسول کراچی سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان غلام مصطفیٰ قادری اتاری آپ نعت شریف پیش فرمائیں گے اور عشاء کی اذان سے پہلے ہماری محفل جو اختتام پذیر ہو جائے گی. ابھی نماز مغرب کا وقفہ ہوگا. نماز مغرب کے ادا کرنے کے بعد پھر نعت شریف غلام مصطفیٰ اتاری آپ کراچی پیش فرمائیں گے. نماز مغرب کی تیاری کر لیجیے.